ہوں گے بیت اللہ میں دیکھو یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں پڑھا جاتا تمیز سے لوگوں سے. یار کتنی اونچی جگہ ہے، کتنی بڑا مقام ہے وہ، وہاں کھڑے ہو کس کے دربار میں گئے ہوئے ہو؟ ساری توجہ سید الانبیاء کی طرف رکھو. دو وجہ سے ہم نے ویڈیو بنانے پر پابندی لگائی ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ بعض دفعہ کوئی بات زبان سے انسان کی غلطی سے نکل جاتی ہے، اس سے رجوع کرتا ہے، لیکن کلپ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، رجوع والے چلتے ہی نہیں. دوسرا ہم نے اس لیے بھی پابندی لگائی ہے، یہ جو موبائل کیمرے ہیں نا، اس نے لوگوں کے خشوع اور خضوع کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بیان سن رہے ہوں گے، بیان کم سن رہے ہوں گے، ویڈیو بنانے پہ زیادہ زور لگا رہے ہوں گے. بیت اللہ میں دیکھو یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں پڑھا جاتا تمیز سے لوگوں سے. یار کتنی اونچی جگہ ہے، کتنی بڑا مقام ہے وہ، وہاں کھڑے ہو کس کے دربار میں گئے ہوئے ہو؟ ساری توجہ سید الانبیاء کی طرف رکھو. اللہ نے ہمیں کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. جب ہم روضے پہ کھڑے ہوتے ہیں، زندگی میں سید الانبیاء کے قریب ہمیں اس سے زیادہ موقع نہیں ملتا. اس وقت ہم سب سے زیادہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں. وہ بھی اپنی شوبازیوں میں یوں سیلفی. مجھے تو وہاں بہت ڈر لگتا ہے کہ وہاں کیا کر رہا ہے بھائی. تو تمیز سے آپ سلام پیش کرو. لوگوں میں بہت ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، جس نے دیکھنا ہوگا دیکھ لیں گے. اور بیت اللہ میں بھی یہی طواف کے دوران یوں کر کے بنا رہا ہے ویڈیو، یوں کر کے بنا رہا ہے. بھائی تو اللہ کا گھر ہے سامنے. کیسی چیخیں نکلتی تھی لوگوں کی جب پہلے زمانے میں لمبے سفر کر کے جاتے تھے اور بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ. ہسٹری میں، تاریخ میں کیسے واقعات ہیں. اللہ کا گھر دیکھا ہے بھائی، بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ. ساری کیفیات لوگوں کی ختم. مجھے بھی یاد ہے میں 2013 میں گیا نا، کیسی بعض لوگوں میں چیخو پکار تھی. اس وقت اتنا زیادہ کیمرے کا استعمال نہیں تھا، ایسے جذبات. اب جاؤ تو ایک انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے. ہر آدمی وہاں بیت اللہ. اور پھر ایسے طواف کے دوران فضول باتیں یار. میں طواف کر رہا ہوتا ہوں نا، پیچھے ارے مفتی صاحب خیریت، ارے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی، مجھے غصہ آ رہا ہے. تو کیسے کیا کر رہا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر؟ تم خود طواف نہیں کر سکتے، ہمیں تو کرنے دو، بعد میں ملاقات کر لینا. کس قدر یعنی مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. کوئی بھی سیلیبریٹی ارے بھائی ارے اس طرح کی باتیں. یار تم اس کو دیکھنے نہیں آئے ہو، تم دیکھنے آئے ہو اللہ کے گھر کو. ابھی ادھر توجہ رکھو. اللہ کو غضب آئے گا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے. طواف مکمل کر لو، پھر اس کے بعد آپ سیلفی بھی لے لو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی سچی مچی کا حج کر کے آیا ہے. ایک یادگار رہ جائے گی. ٹھیک ہے، لوگوں کی انسان کی نیچر ہے کہ بڑے مقامات کی یادگار محفوظ رکھنا چاہتا ہے. آپ طواف کر لیں تسلی سے، اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کے اپنی سیلفیاں لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یادگار نہ رکھیں اپنے پاس. انسان کی ایسی یادگاریں ہوتی ہیں زندگی بھر یاد رکھتا ہے. ویڈیو کال میں گھر والوں کو بھی دکھا دیں بیت اللہ کی زیارت کا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن پہلے عبادت کیا کر لو بھائی، عبادت تمیز سے کر لو، طواف تمیز سے کر لو، سعی تمیز سے کر لو، اللہ کی طرف توجہ کرو، کچھ رونا دھونا کر لو، کچھ دعائیں مانگ لو، کچھ بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے رو لو، دل ہلکا کر لو. ساری کیفیات اور عبادت کے جذبے کی موبائل کیمروں کی وجہ سے ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اس میں لگے رہتے ہیں کہ بس پھر اس کو پکڑاتے ہیں، اب تو ذرا یہاں سے، اب تو بنا میری طرف بنا ویڈیو. وہ مکھن جو کھڑا ہوا ہے آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں. طواف کر لو تمیز کے ساتھ. پھر ایک فیک کر لینا طواف بغیر طواف کی نیت سے، جھوٹی موٹی کا، ویسے ہی گھومو اس میں. تو کم از کم اپنے طواف کو تو خراب نہ کرو نا. تو روضہ رسول پہ بھی یہی ہو رہا ہے، سیلفیوں پہ زیادہ زور ہے. تو عبادت کی روح ساری ختم ہو رہی ہے. بیان میں بھی یہی ہوتا ہے، اس پہ ہوتی ہے زیادہ زور. توجہ سے سنو. مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب نے 100% بہت ہی شاندار بات کہی ہے. اور جو واقعے میں یہ چیز میں نے مکے میں دیکھا ہے، حرم میں دیکھا ہے، میں نے ایون میں نے مدینہ بھی دیکھا ہے. ریسنٹلی میں نے عمرہ کر آیا ہوں وہیں سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ طواف کے دوران اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ایسا دکھ رہا ہے کہ جیسے وہ گھر والوں کو بھی طواف کرا رہے ہیں. بھائی میرے پیارے بھائیو، ایسا نہ کرے. آپ پہلے اپنا کمپلیٹلی طواف کر لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ ایک جگہ کونے میں بیٹھیے. بہت سی جگہ ہیں وہاں پر بیٹھنے کے لیے، آرام سے سکون سے اطمینان سے بیٹھے. پھر اس کے بعد میں آپ گھر والوں کو بتائے، آپ کعبہ بتائے، مقام ابراہیم بتائے، پھر آپ کو جہاں بتانا ہے وہ بتائے آپ. مگر کیا ہوتا ہے ڈیورنگ طواف اگر آپ ایسا کریں گے نا، تو دوسروں کو، آزو بازو والوں کو بھی تکلیف ہوگی. آپ اپنا ویڈیو بتا رہے ہیں پورے، اس میں گھر والوں کو بتا رہے ہیں آپ، اور اوپر سے آپ ذکر اور استغفار جو کرنے والے ہیں، آپ وہاں پر اپنے گھر کی بات کرنا شروع کر دیے آپ. تو بھائی تھوڑا احتیاط کریں، یہ چیزوں سے اوائڈ کریں آپ جتنا ہو سکے. ہم کس کے سامنے آ رہے ہیں، ہم کس کے گھر کے پاس ہے، اور کس کے سامنے ہم طواف کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی جان، مال اور عزت میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے ہر شر سے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو علم میں اضافہ فرمائے اور انہیں ہمیشہ ثابت قدم ایمان پر رکھے. آمین یا رب العالمین.